سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، عزیز واجب الاحترام، گزشتہ جمعے نزول مسیح علیہ السلام پر کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آخر میں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے بطور وظیفہ کے سورہ کہف کی تلاوت کی ترغیب بھی دی تھی کہ جس کو یاد کرنے سے، اس کو پڑھنے سے انسان دنیا کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آج کے اس اجتماع میں میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ سورہ کہف کے بارے میں، اس کی فضیلت اور اس کے اندر جو مختلف واقعات ہیں، مختصر وقت میں انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے عرض کروں تاکہ اس کو یاد کرنے سے پہلے انسان کو پتہ چلے کہ میں جو یاد کر رہا ہوں وہ چیز کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید تو ویسے بھی سمجھنے والی کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، اور اس پر عمل کیا جائے تو زندگی کا مزہ ہے، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ پڑھنا پڑھانا الگ بات ہے، اگر سمجھ آ جائے قرآن مجید کی تو انسان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے شاہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکہ، میرے محبوب پیغمبر کتابیں تو میں نے بڑی نازل کی ہیں، جو تیری طرف میں نے کتاب نازل کی ہے وہ تمام کتابوں سے مبارک ہے۔ لیدبروا آیاتی، اس کی آیات پر غور کر، آیات پر غور کرنے سے زندگی بدلتی ہے، آخرت سنورتی ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو عقل مند ہوں گے وہ اس آیتوں پر غور کر کے اپنے لیے نصیحتیں تلاش کریں گے۔ تو نصیحتیں کہاں سے ملتی ہیں اور کن واقعات سے ملتی ہیں اور کون عقل مند لوگ ہیں؟ اور اللہ جل شانہ نے سورہ کہف کے اندر مختلف واقعات بیان کیے ہیں جن کے پیچھے نصیحت اور سبق اور عبرت ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز مکہ سے کیا، مشرکین مخالف ہوئے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے اور آپ کو جھوٹا اور کذاب اور جادوگر کے القاب آپ کو ملنے لگے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے ایک شخص نضر بن حارث
اپنے ساتھ چند دوستوں کو لے کر مدینہ گیا، اور وہاں کے جو مدینے کے جو یہودی تھے وہ صاحب علم تھے، تورات انجیل زبور کے عالم تھے، علم والے تھے۔ ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ ہم نے اپنے نبی کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ یہودی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم وہ تین سوال لے کر تم اپنے نبی کے پاس جانا، اگر تو وہ 3 سوالوں کے جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ وہ واقعتاً وہ اللہ کا رسول ہے، اگر وہ سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو اس کو قتل کر دینا۔ 3 سوال یہ تھے کہ پہلا سوال کہ روح کیا چیز ہے، اور دوسرا سوال جن نوجوانوں نے اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی، ان کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ جس بادشاہ نے مشرق سے مغرب زمین کا سفر کیا اور بادشاہت کی ہے، اس کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 سوال نضر بن حارث لے کر حضور کے پاس آ گیا اور جماعت کو جمع کیا کہ آج حضور کا امتحان ہے، اگر تو 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو اللہ کا رسول، اگر نہ دیے تو کذاب ہے، اس کو قتل کر دو۔ کمیٹی بنی، لشکر بنا اور حضور کے پاس چلے گئے۔ حضور سوال ہے روح کیا چیز ہے؟ ان نوجوانوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں جنہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ کر غار میں پناہ لی، اور تیسرا وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق سے مغرب میں بادشاہت کی، اس کے بارے میں فرمائیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 3 سوالوں کے جواب میں آج نہیں کل دوں گا۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہنا تھا کہ سوالوں کے جواب میں کل دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کل ہی دیں گے، کون سا دور ہے، کل پتہ چل جائے گا۔ یہ رخصت ہوئے، کل کا دن آیا، پھر واپس آئے۔ حضور نے فرمایا ابھی مجھے اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جب دے گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، 2 ہفتے گزر گئے، کوئی جواب نہ آیا۔ اب لوگوں نے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کی کہ یہ جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہوتا یہ جواب نہ بتاتا۔ بعض کہنے لگے کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، دعا کی یا اللہ کوئی نرمی والا معاملہ کر دے، لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی عزت، یا اللہ میں تو سائل ہوں، میں تو تیرے بغیر، تیرے حکم کے بغیر زبان نہیں کھولتا، یا اللہ تو مجھے کوئی جواب دے۔ 15 دن گزر گئے، حضرت جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے محبوب پیغمبر آپ کسی کام کے کرنے کا یا کسی بات کے کرنے کا ارادہ کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ میں دوں گا، بلکہ یہ کہا کریں جب اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ یہ بھول گئے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے چاہا تو میں کل جواب دوں گا۔ 15 دن کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ سورہ کہف، جس کہف کے اندر ان نوجوانوں کا واقعہ بھی اور اس بادشاہ کا ذکر بھی ہے،
اور تیسرا سوال جو روح کے متعلق تھا وہ اس سے پہلی جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے آخر کے اندر ہے اس کا جواب، اس لیے بنی اسرائیل کو اس کہف کو ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سورت دی گئی، حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے، 70,000 نوری فرشتے پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ سورت میرے سینے اطہر پر نازل کرنے کے لیے آئے۔ 70,000 فرشتے میرے محبوب پیغمبر کے سینہ اطہر پر نازل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میاں سورت بڑی اعلیٰ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، فرمایا جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے یوم الجمعہ جمعے کے دن، اصاء لہ من النار ما بین الجمعتین، فرمایا 2 جمعہ کے درمیان اس کے لیے ایک نور باندھ دیا جاتا ہے۔ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور باندھ دیا جاتا ہے۔ روایات کے اندر آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا من حفظ 10 آیت من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص اس سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر کے جو شخص ان کی تلاوت کرے گا عصم من الدجال، جب کل قیامت کے قریب جب دجال کا فتنہ نمودار ہوگا خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اس کی تلاوت کر لیا کر، رب کعبہ کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، ساری دنیا فتنے میں مبتلا ہوگی مگر اس سورت کی تلاوت کرنے والا میں رب اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھوں گا۔ اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے آخری 10 آیات کی یا آخری پہلی 10 آیات کی تلاوت کرنے سے انسان بڑی بیماریوں سے، گھبراہٹ سے محفوظ رہتا ہے، اذیتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ 10 آیت ہے، اور جو پوری حفظ کر لے فرمایا کہ جس کو یاد ہوگی نا وہ دجال جب آئے گا تو اس کی جب وہ تلاوت کرے گا تو دجال کے بڑے بڑے جادوؤں سے وہ محفوظ رہے گا، اس کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اس وقت بھی پڑھنے والا اور آج بھی پڑھنے والا۔ میاں اس سورت پر غور کر، خالق کائنات نے اس سورت کے اندر 4 اہم واقعات کا ذکر کیا۔ پوری تفصیل کے ساتھ تو مختصر وقت میں بات نہیں کی جا سکتی، صرف 4 واقعے۔ پہلا واقعہ غار والوں کا، دوسرا واقعہ باغ والوں کا، تیسرا واقعہ موسیٰ اور خضر کا، چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا۔ پہلا واقعہ میاں سورہ کہف کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا جب ایک ظالم بادشاہ نے اپنی ساری قوم پر ظلم کیے، ستم کیے، ساری قوم کو پریشان کیا۔ اسی قوم میں سے چند نوجوانوں نے اس بادشاہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور کہا ہم اس کے ظلم کو ختم کر دیں گے، اس کے ستم کو ختم کر دیں گے، اس کے بادشاہت کو ہم آج تسلیم نہیں کرتے، ہم اللہ کے توحید کا پیغام لے کر دنیا کے اندر چھا جائیں گے، بادشاہ تیرا ظلم اور ستم ختم ہو جائے گا، ہم اللہ کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے پر جا کر تیرا ظلم بھی کریں گے، تیرا ستم کے خلاف جہاد بھی کریں گے، اللہ کا پیغام بھی لے کر آئیں گے۔ جب یہ بات بادشاہ کی طرف پہنچے، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو
اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لو، جہاں کہیں بھی ملے انہیں میرے پاس لے آؤ، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ نوجوان پریشان ہو کر اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے میاں اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے یوں ارشاد فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، کہ ان نوجوانوں کو دیکھو جن نوجوانوں نے اس بادشاہ کے فتنے سے پناہ لی اور پھر اللہ کی پناہ میں آ کر اللہ سے دعا کی، قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہم اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے، یا اللہ ہم تیری توحید پر پختہ ایمان لانے والے، یا اللہ دوسری طرف بادشاہ کی طاقت ہے، یا اللہ اس کے پاس فوجیں، اس کے پاس ایٹم، اس کے پاس اسلحہ، اس کے پاس ہتھیار ہے، یا اللہ ہمارے سینوں میں توحید کی امانت ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں سال وقت گزر گیا، مگر قربان ان توحید کی امانتیں جنہوں نے سینوں میں لے کر اس کی حفاظت کے لیے غار کا سفر کیا، آج قرآن کے اندر نام و نشان باقی، آج ان کا ذکر بھی باقی۔ ہزاروں سال گزر گئے، میاں قرآن کا حصہ ہزاروں سال گزر جائیں گے قیامت تک، نہ قرآن کو کوئی مٹا سکے گا، نہ توحید والوں کو کوئی مٹا سکے گا۔ اذ ابى الفتية فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یا اللہ ہم کمزور لوگ، من لدنک رحمہ، یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اپنی رحمت والا معاملہ کر دینا، اے اللہ ہماری حفاظت والا معاملہ کر دے۔ رب کائنات نے 300 سال تک اس غار کے اندر ان پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا۔ 300 سال کے بعد جب اپنے غار سے باہر نکلتے ہیں، حالات بدل گئے، فضائیں بدل گئی، زمانہ بدل گیا، ہر طرف توحید والے نظر آ رہے تھے۔ خالق کائنات نے میاں یہ غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف کے اندر ذکر اس لیے کر دیا کہ لوگوں پریشانیاں تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہیں، اذیتیں تمہاری طرف بھی آ سکتی ہیں، ان لوگوں کی طرح تم بھی جب کبھی تمہیں ایمان کی حفاظت کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑے تو رب کے حضور یہ دعا تم ضرور کر لینا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ان لوگوں نے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی، یا اللہ وہ بے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اے اللہ ہم بھی تیرے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ مومنو تمہیں رب کائنات نے دعا جیسا عظیم ہتھیار عطا کیا ہے، یہ ہتھیار تم استعمال کرتے ہو، خوشی کے اندر استعمال کرو، غمی کے اندر استعمال کرو، سفر حضر میں، دن میں، رات میں، خشکی میں، تر میں، بلندی میں اور زمین کی پستیوں میں، جہاں کہیں بھی تم اس ہتھیار کو استعمال کرو گے، رب کائنات کی قسم ہے اللہ کی غیبی امداد کو تم حاصل کر لو گے۔ اس غار والوں کا واقعہ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا، غار والوں کا واقعہ اس لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا، اصحاب کہف کا واقعہ اس لیے کہ کہیں تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی پڑے تو ہجرت کر لینا، کیونکہ ہجرت کرنے والے کے گناہوں کو خالق کائنات سارے کے ساروں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ مکمل ایک تفصیلاً واقعہ اصحاب کہف کا، دوسرا واقعہ باغ والوں کا،
یہ واقعہ بھی سورہ کہف کے اندر دو شخص ایسے تھے جنہیں خالق کائنات نے بڑا مال دے کر آزمایا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ذرا بلند آواز سے. تسی بھی ٹھنڈیاں لکڑیاں ہی ہو بالنا بڑا اوکھا تانوں ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر میں لوگوں کو آزماتا ہوں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اچھے اور برے حالات سے گزار کر میں انہیں آزماتا ہوں. انہیں کہہ دینا برے اور اچھے حالاتوں کا اثر دل پر نہ لے، کیونکہ ان کی منزل یہ نہیں. ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر ان سب نے لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. دو آدمیوں کو رب کائنات نے بڑا مال دے کر آزمایا. میاں جائیداد اتنی وسیع تھی کہ لوگ کہتے ہیں زمانے کے عظیم بڑے بڑے کسان بھی ان سے چھوٹے تھے. اتنی باغات کا مالک بنا دیا، زمینوں کا مالک بنا دیا، اعلیٰ قسم کے مالدار کسان کہلاتے تھے. خالق کائنات نے بڑی نعمتوں سے نوازا. میاں نعمتیں ملے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر ان ظالموں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کے. اور جب یہ اپنے باغات کے اندر داخل ہوا کرتے تو یوں کہا کرتے تھے وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، کہ جب وہ اپنے گھروں، اپنے جنت یعنی باغات کے اندر داخل ہوتے اور کیا کہہ دے قَالَ مَا أَظَنَّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، آپس میں مذاق کرتے، استہزاء کرتے. اور جب یہ اپنے باغات کے اندر داخل ہوتے مَا أَظَنَّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور کہا کرتے کہ یار دیکھو ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں، ہمارے پاس کتنی نعمتیں، یہ ہماری رات دن کی محنت ہے، ہم نے اتنی محنت ان پر کی ہے کہ اس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. اور دوسرا مذاق کے طور پر کہنے لگا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اوے تیری اگر دولتیں نہیں ختم ہو سکتی تو مجھے بھی یہ لگتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی. اوے چلو اوے مانی لیتے ہیں قیامت نہیں. وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو وہ دوسرا کہنا لگا چلو مان ہی لیتے ہیں قیامت آ جائے گے، اور جب اللہ کے حضور ہم پیش کیے جائیں گے ہماری مال دولت اور جائیداد کو، زمینوں کو، باغات کو، میوہ جات کو دے کر رب کائنات کل ہمیں قیامت والے دن اس سے بھی اعلیٰ زمینوں کا مالک بنائے گا. وہ ناسمجھ سے بیوقوف تھے، ایک تو ناشکری کر رہے تھے اور دوسرا یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، مال ہے، تو ہمیں کون ہرا سکتا ہے. اگر اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہو بھی گئی تو اللہ ہمارا خیال کرے گا، وہ ہماری عزت رکھے گا کہ ہم دنیا میں اتنے مالدار ہو کر اس کے پاس آئے ہیں تو وہ کم از کم ہمارا خیال تو کرے گا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی. لیکن جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، گناہ ہو رہا ہو، ناشکریاں ہو رہی ہوں، ناقدریاں ہو رہی ہوں، تو پھر جہاں پر کانٹے ہوں وہاں پر اللہ پھول بھی تو پیدا کرتا ہے نا. پھر اللہ پاک نے ایک اپنے نیک بندے کو ان کی طرف بھیجا. تو وہ کہنے لگا ظالموں کیوں اتراتے ہو،
یہ تو تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ نہیں، یہ تو رب کائنات کی طرف سے تمہیں عطا کردہ نعمت ہے۔ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ارے تم باغوں کے اندر داخل ہوتے ہو، مذاق کرتے ہو، اور یاد رکھو میں تمہیں ایک نسخہ دے دیتا ہوں، اس پر تم عمل کرو۔ وہ کہنے لگے کیا نسخہ دیتا ہے؟ وہ اللہ والا کہنے لگا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللہ۔ ارے جب تم اپنے باغات کے اندر داخل ہوتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؟ سبحان اللہ کہہ دو ذرا، میاں بڑی پیاری تسبیح ہے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیوں؟ اس واسطے رب کی نعمتیں ہیں نا، اس کی طرف اگر تو اور مزید اضافہ چاہتا ہے تو اللہ کے ہر نعمت کا شکر ادا کر۔ باغ میں چلا جا، اعلیٰ کھیتیاں دے کر بھی کہہ دیا کر ماشاءاللہ، کسی کی اچھی بیلم دے کر کہہ دیا کر ماشاءاللہ، کسی کی اعلیٰ سواری دے کر حسد نہ کیا کر، ظالمہ ماشاءاللہ کہہ دیا کر، دعا کر دیا کر اللہ تجھے اور مزید ترقیوں سے نوازے۔ یہی نسخہ اس اللہ والے نے دیا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تو داخل ہوا کر اپنے باغات کے اندر تو ماشاءاللہ کہا کرو۔ یہ کیا باتیں ہوئی تم کہتے ہو کہ یہ ہماری جائیداد ہمیشہ رہنے والے، رب کعبہ کی قسمیں ہمیشہ نہیں رہنے والے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کل کا لونڈا، یہ کل کا ایک غریب فقیر بندہ ہمیں، یہ سوفڑی ہمیں آج تبلیغ کر رہا ہے، وہ کہنے لگے کہ آنا اکثر من کا مالاؤں، کہ کہنے لگے کہ ہم ہیں وہ جو سب سے زیادہ مالدار ہے، ہماری عزتیں بھی اعلیٰ، ہمارے مال بھی اعلیٰ۔ تو یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہمارے پاس جائیدادیں ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کا اس میں کیا کمال ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے۔ رب کائنات نے بات پہنچا دی، اب بات نہ مانی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بات نہ مانی، چند دنوں کے بعد یہ سورہ کہف یہ بتاتی ہے، ترجمہ کھول لینا، میاں اس کو پڑھنا، اس پر غور کرنا۔ رب کائنات نے ناشکری کرنے والوں کے لیے سبق دہرایا، ناقدری کرنے والوں کے لیے سبق دہرایا۔ اے میاں جنہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی، غور کرو، چند ہی دن گزرے، سارے کے سارے باغات کو اللہ نے آگ لگا کے ان کو ایک مٹی، ایک راکھ کی بنا دیا، اور یہ لوگ جنہوں نے اترا کر فخر کیا، غرور کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کے، چند ہی دنوں کے بعد رب کائنات نے ان لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کا۔ میاں اس میں بھی سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ علم کی دولت عطا کر دے اور پھر وہ زمانے پر اترا کر چلیں اور کہیں کہ دھرتی پر ہم جیسا تو کوئی عالم نہیں ہے، میرے پاس یہ تھارٹی، میں اس کو حلال کر دوں، میرے پاس یہ تھارٹی، میں اس کو حرام کر دوں، میرے پاس اتنی تھارٹی، میں تو وارثان علوم نبوت کا اعلیٰ قسم کا وارث ہوں۔ نہیں میاں، علم بھی اللہ کی عطا ہوا کرتی ہے، اسی لیے تو
سورہ نمل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے داؤد کو سلیمان کو علم عطا کیا، وقال الحمدللہ، اور انہوں نے اللہ کے اس علم پر کیا کہا؟ الحمدللہ الذی، کہ اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں علم عطا کیا۔ وہ علم کون سا تھا؟ وہ انشاءاللہ حضرت سلیمان کا واقعہ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے یا اس سے اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ وہ جو چیونٹی کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تھا وہ مکمل۔ تو خیر، علم اللہ کی عطا کردہ ہے، یہاں پر اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ کسی نبی کا علم ذاتی نہیں ہوتا، کسی علم، کوئی بھی نبی ہو، کسی بھی نبی کا علم، چاہے وہ آقا دو جہاں کا علم ہو، کسی کا علم ذاتی نہیں ہوتا، اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے، اللہ جس سے عطا کر دے۔ وَمَا أُوتِيتَ عِلْمًا، کہ ہم جو تمہیں علم عطا کرتے ہیں اِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا علم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا حضور دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا انا عالم کبیر، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو بات ٹھیک ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دھرتی پر عالم ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو یہ کہتا ہے کہ تو دھرتی پر سب سے بڑا عالم ہے؟ موسیٰ کیوں؟ اس واسطے یا اللہ جو تو نے مجھے رفت بلندیاں عطا کیاں کسی کو نہیں کی، وہ کیسے یا اللہ تم مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے بلندیاں دے یا اللہ، میں کلیم اللہ، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں یا اللہ، اس لیے میں عالم، میں علم والا، میں جاننے والا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کہتا ہے تو علم والا، مگر میں تجھے بتاتا ہوں تجھ سے بڑے بڑے بھی عالم آج اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ کون ہے جو مجھ سے بھی بڑا عالم ہو؟ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تیری موجودگی میں، تیرے ہوتے ہوئے بھی آج دھرتی پر تجھ سے بڑا ایک عالم موجود ہے جس کا نام حضرت خضر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لو میں عالم ہوں، میں بڑا ہوں، میں کون ہوتا ہوں اس کے پاس جاؤں۔ عاجزی بھی تھی، انکساری بھی تھی۔ فرمانے لگے یا رب کائنات پتا دے دیجیو، ڈریس دے دو، میں جاؤں اسے، اس کا علم دیکھوں، اس کی شاگردگی کو اختیار کروں، یا اللہ میں طالب علم بن کر جاؤں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا موسیٰ بڑا لمبا سفر کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات کوئی بات نہیں، مجھے ایڈریس دے دیجیو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جا دور سفر کر، جہاں دو دریا ان کے درمیان کے اندر حضرت خضر تجھے ملیں گے۔ یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے فرمایا ٹوکری کے اندر مچھلی رکھ لے اور مچھلی کو دیکھتا جا، جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے وہاں تجھے حضرت خضر سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کئی سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کا سفر کیا، اور سفر کے دوران کبھی بہت بڑی گھبراہٹیں، مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے موسیٰ مجھے تیرا یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ تو نے کہا انا عالم کبیر، کہ تو ہی سب سے بڑا عالم ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ تو سے بڑے بڑے کتنے عالم آج بھی موجود ہیں۔ وہ ایک لمبا مکالمہ ہے، آپ نے اکثر کبھی سنا ہوا ہو حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ کا۔ حضرت خضر علیہ السلام کچھ کام کرتے تھے، حضرت موسیٰ کہتے تھے یہ کیوں کیا ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ خیر آخری واقعہ،
اللہ اکبر۔ یہ سورہ کہف کے اندر چوتھا جو واقعہ ہے، میاں اس کے اندر بھی ایک سبق صاحب اقتدار لوگوں کے لیے، جن کے پاس اقتدار کی دولتیں موجود ہوں، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اپنی رعایا کو تنگ نہ کرو، ماتحت لوگوں کو پریشان نہ کرو، اپنی عوام کو پریشان نہ کرو، اذیتوں میں مبتلا نہ کرو۔ آؤ ذرا دیکھو سورہ کہف کے اندر رب کائنات نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا۔ بادشاہ کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ لوگ سارے جمع ہو کر آئے، بادشاہ سلامت، یجوج مجوج قوم نے تو تنگ کر کے رکھ دیا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ بادشاہ سلامت، ان کے بیچ اور ہمارے بیچ کے اندر کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے، اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی دینا پڑا ہم مال لگائیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ بادشاہ سلامت حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا کہ ارے میری قوم کے لوگوں، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت واجعل بینکم وبینہم ردما۔ حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تو تمہاری معاونت چاہیے، مدد چاہیے۔ تم میری تھوڑی سی اگر مدد کر دو تو ہم مل جل کر دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے قوم کو سب کو جمع کیا، اور یجوج مجوج کے شر سے اور فتنے سے محفوظ کرنے کے لیے آپ نے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اتنی مضبوط دیوار ہے، روایات کے اندر آیا نبی محترم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا حضور ذوالقرنین کون تھے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا کہ وہ نبی تھے یا کوئی بادشاہ تھے، لیکن جو بھی تھے اللہ کے حضور انہوں نے اپنی کامیابی جو ہے کامیابی دنیا کے اندر حاصل کر لی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ اتنی محبت ہوا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہوا کرتے تھے، اور دنیا کے اندر جو وہ ایک عظیم کام کر گئے، وہ کام قیامت تک کے لیے مسلمان اس کام کا دینا نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس واسطے اگر وہ دیوار نہ کھڑی کی جاتی انسان پریشان ہوتے، انسان مشکلات میں ہوتے۔ فرمایا دعا دو اس بادشاہ کو جس بادشاہ نے انسانیت کو بچا کے رکھ لیا۔ اس کے بارے میں ان کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں روایات کے اندر کہ یہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ جیسے حضرت لقمان کے بارے میں بھی بعض فرماتے نبی تھے، بعض فرماتے نہیں تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بادشاہ نہیں تھے لیکن اللہ نے نبی نہیں تھے لیکن بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو یہ چار واقعے جو اس سورہ کہف کے اندر موجود ہیں، تو اس پر غور کیا جائے تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کریں اور اپنا رخ کو بدلیں، اور اس صورت کو یاد بھی کریں، اس کو بار بار پڑھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کے مطالب کو سمجھیں۔ تو اگر انسان اس پر غور اور فکر کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کی فضیلت میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ جس نے اس کی 10 آیات کو حفظ کیا وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اس کے گناہ پچھلے جمعے سے آئندہ جو پچھلا جمعہ اور موجودہ جمعہ جو آج کی تلاوت کی ہوئی ہوگی، اللہ پاک پچھلے جمعے سے اس جمعے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔